طاقتور وہ نہیں ہوتا جس کو اپنے ڈنڈے یا بندوق کے زور پر اپنی طاقت کا اعتراف کروانا پڑے. طاقتور تو وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی نہ کہے اور سب کو چونکہ پتا ہو کہ اس کے پاس طاقت ہے تو کوئی اس کی مرضی کے خلاف چوں نہ کرے، بلکہ خود بخود ہی لوگ ڈرتے رہیں کہ کہیں طاقتور شخص برا نہ مان جائے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سے کچھ گھنٹے پہلے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے، یعنی یہ جو 3 سال کی بجائے 5 سال مدت کی گئی ہے آرمی چیف کے ٹینیور کے معاملے میں، تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، سروسز کا انتظامی معاملہ ہے حکومت کا، اور سروسز چیف کا ہم نہیں بولیں گے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے بہت سے دوستوں نے برا منایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کی طرح اس موضوع پر بھی طاقتوروں کا ساتھ دے دیا ہے اور حکومت کا ساتھ دے دیا ہے. لیکن اب جب کچھ گھنٹے گزر گئے ہیں، یہ بات ذرا پرانی ہو گئی ہے، تو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، جو کہ ظاہر ہے ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ انسان ہے، اب وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ تو سروسز چیفز کا اندرونی معاملہ ہے. قسم خدا کا ایکسٹینشن حکومت نے دی ہے، قومی اسمبلی نے دی ہے، مگر وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سروسز چیف کا وقت کا اور سروسز کا اندرونی معاملہ ہے، تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا. بات بھی ٹھیک ہے، اگر اب ایکسٹینشن تو مل ہی گئی ہے، اب اگر وہ کچھ لینا دینا ظاہر کریں گے تو پھر ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، یعنی کہ ان کی جماعت کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ یہ نہیں چاہتے، اور ان کا اچھا فیصلہ ہے. اور جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف کو اصل میں ایکسٹینشن نہیں دی بلکہ ان کی مدت ملازمت 1 سال کم کر دی ہے، تو یہ سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ بالکل 16 آنے درست فرما رہے ہیں. وڈے خواجہ صاحب بالکل چونکہ بہت سمجھدار اور سینئر سیاستدان ہیں، تو انہیں اب بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک آدھے جرنیل کو چھوڑ کر پاکستان میں ہر جرنیل کو ایکسٹینشن تو ملتی ہی ملتی ہے. لہٰذا 3 سال وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے فارغ ہوتے ہیں، 3 سال کی انہیں ایکسٹینشن مل جاتی ہے، تو کم از کم ان کا ٹینیور 6 سال کا ہو جاتا ہے. تو اب حکومت نے ٹینیور ہی 5 سال کا کر دیا. اللہ اللہ خیر صلاح. تو گویا اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اب 3 اور 3 6 نہیں ہوگا، اب بس 5 سال کی مدت ہوگی اور اس کے بعد چھٹی. بات اچھی ہے ویسے خواجہ صاحب کی، بات میں وزن ہے کہ 5 سال ہو گیا ہے ٹینیور اور 6 سال نہیں ہوا، یعنی جو 3 سال کے بعد 3 سال کی ایکسٹینشن ملتی تھی، خواجہ صاحب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں ملے گی، تو 5 سال کے بعد بس چھٹی ہو جائے گی. تو اس طرح ہم نے، اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 سال بڑھایا ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہم نے 1 سال کم کر دیا ہے. مگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، عمران خان صاحب کے دور میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک آئینی ترمیم کی تھی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے، اور اس ترمیم کے تحت یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آرمی چیف کو کم از کم ایک بار ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، اس سے زائد بار ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی. وہ قانون کہیں گیا نہیں، ختم نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب نیا قانون جو حکومت نے بنایا وہ یہ ہے کہ سروسز چیف کی مدت، یعنی کہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں کے چیفز کی مدت جو پہلے 3 سال تھی، اب وہ بڑھا کر 5 سال کر دی گئی. اچھا، اب یہ ہو گئی 5 سال، اور 3 سال وہ پرانے قانون والی جو باجوہ پائن کے لیے بنا تھا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 سال. اللہ اللہ خیر صلاح. اب خواجہ صاحب جو آپ ہمیں گیڑا دے رہے تھے وہ اصل میں اس کی کہانی یہ ہے، لیکن خیر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات بھی درست ثابت ہو جائے، آپ بھی ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ والے نواز شریف جو ووٹ کو عزت دو والے ہوتے تھے، وہ یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی سروس چیف کو ایکسٹینشن ملے. لہٰذا وہ بالکل اب بھی آپ سے یہ کہیں گے کہ 5 سال کے بعد بس کہانی ختم اور آگے نہ بڑھائیں. لیکن شہباز شریف صاحب جو کہ 35 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں بقول ان کے اپنے، وہ بڑے بھائی کی بات مانیں گے یا راول پنڈی کی بات مانیں گے؟ وی ایٹ ہیو ٹو سی. ابھی شہباز شریف صاحب کو قبل از وقت ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے بچے ہیں اور وہ بڑے بھائی کو بھی خوش کر دیں گے چکر دے کر، اور ہو سکتا ہے کہ راول پنڈی والوں کو بھی چکر دے کر خوش کر دیں. وہ سب کے ساتھ بنا کر رکھیں گے اور خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اگر الیکشن واقعی 24 کے بعد 29 میں ہونا تھا تو 3 سال تو پورے ہو جانے تھے 25 میں، اور اگلے 3 سال پورے ہو جانے تھے 28 میں، اور الیکشن ہونا تھا اگر اکتوبر 28 میں ٹینیور پورا ہو جانا تھا، یعنی کہ 2 ٹینیور، یعنی ایکسٹینشن سمیت 6 سال کا ٹینیور پورا ہوتا اگر اکتوبر 28 میں، تو اس کا مطلب تھا کہ جو اگلے الیکشن ہوں گے ان کے وقت اگلے سی او اے ایس ہوں گے.
تو اب حکومت نے پربند کر دیا ہے اور بڑا بروقت کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے چونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم محض چند گھنٹے پہلے منظور کروانے میں وہ کامیاب ہوئے، ظاہر ہے پھنس ہی اتنی زیادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے اس تجربے سے سبق سیکھا اور اب وہ اتنی دور کی کوڑی لائی ہیں کہ انہوں نے 4 سال پہلے یہ قانون منظور کر لیا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، دور اندیشی ہو تو ایسی. اب آپ سمجھیں کہ اگر 3 سال کی مدت ختم ہو جاتی 2025 میں اور اس کے بعد 3 سال کی ایکسٹینشن دی جاتی اور مدت چلی جاتی پھر بھی 2028 میں ختم ہو جاتی، تو پھر وہ آخری مدت تھی. اب دوسری ایکسٹینشن انہیں دے نہیں سکتے تھے قانون کے مطابق. اب کیا ہوگا؟ اب مدت ملازمت ختم ہی ہوگی 27 میں. اللہ آپ کا بھلا کرے، 5 سال پورے ہوں گے 27 میں. اس کے بعد وہ جو ایک قانون موجود ہے 3 سال ایکسٹینشن والا، وہ بھی موجود ہے. اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس قانون کے مطابق بھی 3 کی بجائے 5 ہو جائے. خیر، اگر وہ 3 سال ایکسٹینشن کا ہی قانون مانا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ مدت ملازمت 27 جمع 3 یعنی کہ 30 میں ختم ہوگی 2030 میں، اور اگر 5 جمع 5 ہو گیا تو پھر مدت ملازمت 2032 میں ختم ہوگی. اس وقت تک تو یہی لگ رہا ہے کہ 27 کے امکانات کم ہیں، 32 پر ہی معاملہ جائے گا. ہاں، اگر عمران خان صاحب کی قسمت اور پاکستان تحریک انصاف کی قسمت اچھی ہوئی تو شاید 27 پہ معاملہ ختم ہو جائے. ہاں، جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کے لیے یہ قانون سازی نہیں ہے، تمام سروسز چیفز کے لیے ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ عطا تارڑ صاحب کو بالکل سیریس نہ لیا کریں. ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جسٹس امین الدین آ گئے ہیں اور آئینی بینچ کے سربراہ بن چکے ہیں، اور ہم سب کے سب یہی ہرزہ سرائی کر رہے تھے کہ یہ سارا جو میلہ سجایا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ آئینی بینچ بنے. چونکہ جسٹس امین الدین بہت جونیئر ہیں، انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا نہیں جا سکتا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب، کوئی بھی اتنا تابع دار جج نہیں ہے جو طاقتوروں کے حکم پر چل لے. لہٰذا ان 4 ججز سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے بعد والے جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس بنایا جاتا، وہ بن نہیں سکتے تھے. تو اب ایک آئینی بینچ کی اختراع نکالی گئی اور جسٹس امین الدین اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ بن چکے ہیں، اور اس میں جو صوبوں کی نمائندگی کی پخ ڈالی گئی اس کا بھی آپ دیکھیں ٹیکنیکل ایڈوانٹیج کہ اب 2 ہی جج تھے بلوچستان سے، نعیم اختر افغان اور جمال مندوخیل، وہ دونوں اس بینچ میں آ گئے، اور ایک بینچ جو اپنے حسن اظہر رضوی صاحب ہیں اور ایک اور صاحب جو کہ سندھ سے ہیں، وہ بھی ہم خیال ہیں ان کے. لہٰذا اب جو ہم خیالوں کی تعداد ہے 7 میں سے تقریباً 5 تک جا رہی ہے. اگر آپ جسٹس عائشہ ملک کو نکال دیں، جسٹس مسرت ہلالی کو بھی فرض کریں آپ نکال دیں، جسٹس حسن اظہر رضوی کو بھی نکال دیں، تو باقی تو 4 پکے ہم خیال ہیں. ویسے آپ 5 کو ہی ہم خیال سمجھیں، تو اب اگر 2-5 سے یا 4-3 سے کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کا کیس ہو، مخصوص نشستوں کا کیس ہو، ہر کیس میں ان کے خلاف ہی آئے گا موسٹ پروبیبلی. لہٰذا یہ جو چال تھی حکومت کی 26ویں آئینی ترمیم والی، یہ تو 100% کامیاب ہو گئی. اور جو ایکسٹینشن والی ہے وہ اب 27 میں ایکسٹینشن ختم ہوتی ہے مدت، یا 29 میں ختم ہوتی ہے، 30 میں ختم ہوتی ہے، یہ ابھی ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہے. لیکن اگر 27 تک بھی یہ ٹینیور جاتا ہے تو بہرحال حکومت تو فائدے میں ہی ہے نا. لہٰذا اس وقت تک یہی لگ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کم از کم 2027 تک اور آنیسٹلی اسپیکنگ 2030 تک سسٹم سے باہر ہے. ہاں، سیاست جو ہے وہ بالکل ایک زلزلے کی طرح ہوتی ہے، اور ایک لمحے میں زمین ایسی جنبش دیتی ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا ہے. تو کچھ بھی کبھی بھی الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اپنی بساط بڑی ذہانت کے ساتھ اور بڑی قبل از وقت بڑی کامیابی کے ساتھ بچھاتی چلی جا رہی ہے.